الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين شفيع المذنبين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور ناظرین گرامی، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی ہم پر بے پایاں مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ الکہف کی 19ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل کہف کے دوبارہ جاگنے اور بستی کے لوگوں کو جو ان کی اطلاع ملی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف میں آرام کر رہے ہیں اور پروردگار عالم انہیں دائیں بائیں الٹ رہا ہے اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر دونوں کلائیاں پھیلائے ہوئے پڑا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی انہیں دیکھنے کی کوشش کرے گا تو ہیبت کی وجہ سے بھاگ نکلے گا وہاں سے، اس پر رعب طاری ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں اگلی آیت کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں۔ اب 19ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا یا دوبارہ زندہ کیا۔ اصحاب کہف اگر سو رہے تھے تو یہاں بعثنا کا مطلب ہے ایقظناہم، ہم نے انہیں جگایا، ان کی نیند ختم ہو گئی۔ لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ اٹھیں بیٹھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کریں، کیونکہ ایک لمبی مدت انہوں نے بے خبری کے عالم میں غار کے اندر گزار دی، 300 سال سے زیادہ مدت۔ تو اتنی مدت میں وہ سو رہے تھے، نیند ان پہ طاری تھی، اتنی لمبی نیند۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اگر وہ سلانا چاہے تو اپنے بندے کو صدیاں سلا دیتا ہے، اگر وہ سلانا نہ چاہے تو بندہ سونے کے لیے تڑپ جائے 5 منٹ بھی نہیں سو سکتا، ایک لمحے کے لیے نہیں سو سکتا، بھاری بھاری دوائیں کھا کر بھی اس پر نیند طاری نہیں ہوتی۔ تو اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی سے دور کر دیا اور انہیں غار میں زندہ رکھا، ان پر نیند کو طاری کر دیا، ان کے جسم تر و تازہ رہے، ان کا لباس بھی جوں کا توں رہا۔
تو یہ دوبارہ جاگے، جاگنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم کب آئے تھے یہاں، کتنا عرصہ گزر گیا ہم کو۔ قال قائل منہم، ان نوجوانوں میں سے ایک شخص نے کہا، ایک نوجوان نے، وہ پورے 7 نوجوان تھے، ان میں سے ایک نے کہا جو ان میں سب سے زیادہ عمر والا تھا، جیسا کہ تفسیری روایتوں میں ہے، قرآن تو کہتا ہے قال قائل منہم، یہ کہنے والے نے کہا، اور قرآن بے ضروری بات نہیں کرتا، کس نے کہا، اس کا نام کیا، اس کے باپ کا نام کیا، ان تمام باتوں سے خدا کے کلام کو سروکار نہیں ہے، کیونکہ قرآن کلام بلاغت نظام ہے، تو جو ضروری بات ہے وہ بات بتائی جاتی ہے، بقیہ تفصیلات ہم تفسیروں میں پڑھ لیتے ہیں، اگر وہ تفصیلات بھی اس کے اندر آ جائیں تو پھر قرآن اب اس کا جو حجم ہے اس سے زیادہ اس کا حجم ہو جائے گا، اور یہ جو 6666 آیتیں ہیں، 6000 سے زائد آیتیں، تو آیتوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی۔ بہرحال یہ حکمت خداوندی ہے کہ بات بھی پوری ہو جائے، بات بھی پوری ہو جائے، اختصار بھی باقی رہے، ورنہ اس طرح کا اختصار ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب بات مختصر ہوتی ہے تو ادھوری ہو جاتی ہے، مگر یہاں کمال یہ ہے کہ بات مختصر ہے مگر بات میں ادھورا پن نہیں ہے، بلکہ بات مکمل مفہوم کو پیش کر رہی ہے۔ تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک شخص نے کہا، کم لبثتم، کتنی مدت تم لوگ رہے؟ یہ ایک پوچھ رہا ہے اور باقی سن رہے ہیں، ڈسکشن چل رہا ہے، ان کے درمیان مباحثہ ہو رہا ہے۔ قالو، دیگر نوجوانوں نے کہا، یعنی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کتنے دن یہاں رہے ہوگے، تمہارا اندازہ کیا ہے؟ تو جو نوجوان یہ سوال سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، لبثنا یومن، ہم یہاں پر یہ 1 دن رہے، او بعض یوم، یا دن کا ایک حصہ، یعنی وہ جب وہاں گئے تو طلوع آفتاب کا وقت تھا، جب جاگے تو آفتاب غروب ہونے جا رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایک مکمل دن ہم نے گزار دیا ہے۔ 300 سال گزر چکے، مگر ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم اس وقت آئے تھے جب سورج نکل رہا تھا، چلیے چند گھنٹے ہم سو گئے ہیں، ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، تو ایک رات، ایک دن ہم نے یہاں گزار دیا ہے، ایک رات بھی ہم پر نہیں آئی ہے۔ او بعض یوم، یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی آئے ہم، پھر باتیں کرتے رہے، پھر ہمیں نیند لگ گئی، تو کچھ حصہ سونے سے پہلے گزر گیا ہمارا، تو پورا دن یا دن کا کچھ حصہ، بہت مختصر وقت ہم یہاں پہ گزارے ہیں، ابھی ایک ہی دن گیا ہے۔ قالو، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے وہم و گمان کی باتیں ہیں، ہم کتنے دن یہاں رہے، کتنی مدت ہم یہاں رہے، یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبثتم، تم جتنی بھی مدت یہاں رہے تمہارا رب ہی صحیح جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لہذا اسے رب کے حوالے کر دو، اپنے وہمی باتوں پر قائم نہ رہو۔ تم کتنے دن تھے، کتنے گھنٹے رہے، یہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے، لہذا یہ کہو کہ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔
چلو اب بھوک لگی ان لوگوں کو، چونکہ 300 سال تو نیند کی حالت میں گزر گئے، اب نیند کھلی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، بھوک لگی، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے اندر بھوک پیدا کی تاکہ بھوک کی وجہ سے ایک حرکت آئے، حرکت کی وجہ سے کرشمے ظاہر ہوں، اور جو راز لوگوں سے چھپے ہوئے تھے وہ راز باہر آ جائیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، تم میں سے کسی ایک کو بھیجو، سب غار میں رہو، ایک کو بھیجو، کیونکہ پوری جماعت جائے گی تو لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، پھر وہ لوگ ہمیں بت پرستی پہ مجبور کریں گے، دین چھوڑنے پہ مجبور کریں گے، لہٰذا ایک کو بھیجو۔ وہ 7 تھے، 7 میں کسی ایک کو بھیجو، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، یہ جو تمہارے پاس چاندی کا سکہ ہے، یہ چاندی کا سکہ، یہ نوٹ کاغذ کا نوٹ نہیں تھا، وہ چاندی کا، تو چاندی کا سکہ دے کر بھیجو، اِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، یعنی شہر سے دور وہ لوگ غار میں آ گئے تھے، اب وہاں پر غار کے پاس تو کوئی دکان نہیں تھی، کوئی مارکیٹ نہیں، لہذا شہر کی طرف بھیجو، ایک کو بھیجو، فَلْيَنْظُرْ، تو وہاں جا کے غور سے دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہاں جو کھانے مل رہے ہیں اس میں پاکیزہ کھانا کون سا ہے۔ پاکیزہ سے مراد صرف ظاہری پاکیزگی نہیں، باطنی پاکیزگی ہے، یعنی ایسا کھانا چن کر لائے جو حلال ہو، کیونکہ وہ لوگ غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، لہٰذا گوشت کا سالن ہو تو اس میں شبہ ہے، مت لو، ترکاری صرف ترکاری ہو تو وہاں ذبح کا سوال نہیں ہوتا، لہٰذا وہ حلال ہے۔ دیکھیں جہاں کفار بستے ہوں اور وہی لوگ جانوروں کو ذبح بھی کرتے ہوں، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سالن سے یا اس کھانے سے پرہیز کریں جس میں گوشت ملا ہوا، مگر آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گوشت سے ان کا دل ایسا لگا ہوا ہے کہ 2-4 دن بھی سفر میں گوشت کے بغیر صبر نہیں کر سکتے، وہ جیسا بھی ہو، کسی بھی ہوٹل میں ملتا ہو لے کر کھا لیتے ہیں، اور یہ کہہ کے خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ذبح ہو کر ہی آیا۔ ہاں اگر یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جانور کو کسی مسلمان نے ذبح کیا اللہ کا نام لے کر، اور اس جانور کا گوشت ہوٹل میں پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں ہوٹل سے سالن یا بریانی لے کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہے تو کیوں کھا رہے ہیں؟ اکثر جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں چکن بریانی ملتی ہے تو مسلمان کھانے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ چلتی ٹرین میں وہ زندہ مرغیاں اندر لے جاتے ہیں، یا جلدی میں وہاں پہ کام کرنے والے نوکر ہی اسے ذبح کر دیتے ہوں گے۔ کون مسلمان کو بلاتا کہ مسلمان آئے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے؟ اتنا اہتمام وہ لوگ کیوں کریں گے؟ لہٰذا ہم بھی کھانے کے متعلق اتنے نادیدہ نہ بن جائیں، اور وہاں پر حلال و حرام کا ہم فرق رکھیں۔ اب اہل کہف کی بات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، تو ایسی شدید بھوک ہے اور ماحول خطرے والا ہے، کیونکہ توحید پرستوں پہ ظلم ہو رہا ہے، رب حقیقی کی عبادت کرنے والوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اسی ظلم سے خود کو بچانے کے لیے وہ لوگ غار میں آ گئے۔ اب ایک کو بھیج رہے ہیں، مگر ایسے خطرناک ماحول میں بھی انہیں حلال و حرام کا کتنا لحاظ ہے، اس پہ غور کریں۔ حلال و حرام یہ معمولی چیز لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ حرام لقمہ آدمی کھا لیتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی،
اور حرام لقمہ جس کے پیٹ میں چلا جاتا اسے عبادت میں مزہ نہیں ملتا، عبادت اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو تم پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ۔ تو پیغمبروں کو جو ہمیشہ حلال چیز ہی کھائیں گے ان کو حکم دے کر اللہ نے واضح کر دیا کہ جب پیغمبروں کو یہ حکم ہے تو تم کو بھی یہی حکم ہے کہ تمہیں بھی ہمیشہ پاکیزہ غذا کھانا چاہیے۔ یہ ایک تو پاکیزہ غذا ہے کہ ظاہری پاکی ہو، یعنی دھلی ہوئی چیز ہو، اس کے اوپر کوئی کچرا دھول وغیرہ نہ ہو، اس کو بالکل صاف کر دیا جائے، یہ ظاہری پاکیزگی ہے۔ باطنی اور حکمی پاکیزگی یہ ہے کہ جس راستے سے وہ غذا حاصل کی جائے وہ جائز راستہ ہو۔ تو اب اصحاب کہف نے ایک آدمی کو چن لیا، ان ساتوں میں سے ایک آدمی تیار ہو گیا نکلنے، تو کہنے لگے اس ایک کو بھیجو شہر کی طرف، جا کے وہ دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ صاف، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو بازار جا کر وہاں سے کچھ رزق لے آئے، کھانے کی چیز لے آئے۔ رزق کا مطلب ہے کھانے کی چیز۔ اب یہ رزق کا لفظ ہے، رزق، اسے ہم اپنی زبان میں رزق یعنی زا کو تشدید دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں رزق رزق۔ بہرحال اردو زبان میں رزق کہیں اور لوگ اس لفظ کو سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر جب عربی بات ہو تو عربی کا لفظ ہی ہم استعمال کریں۔ اور یہاں قرآن میں بھی رزق ہے، یہاں پہ رزق کے بجائے بھی رزق کہہ دینا یہ لہن ہو جائے گا، تو اس لہن سے، اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو ہم میں سے ایک شخص کو ہم بھیجیں گے، وہ جائے اور وہاں سے کوئی غذا خرید کر لائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرے۔ اب یہاں وَلْيَتَلَطَّفْ تلطف سے بنا ہے۔ تلطف کا معنی نزاکت اور نرمی کو اپنانا، ایک زبان میں نزاکت رہے، کیونکہ زبان اگر کڑوی رہے، زبان میں اگر سختی رہے تو خواہ مخواہ کا جھگڑا ہو جائے گا، اور لوگ پہلے ہی سے ہمارے دشمن ہیں، تو اگر ہماری زبان سخت رہی تو انہیں ایک بہانہ بن جائے گا۔ اور دوسرا مطلب نرمی کا یہ ہے کہ نرمی اور آہستگی سے چلے، شور مچاتے ہوئے نہ جائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ آنے والا دین پر قائم ہے، یہ بت پرستی سے دور ہے، اس کا پتہ نہ چلے۔ تو احتیاط کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ اہل کہف متوکل بندے تھے، توکل کرنے والے بندے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان لازمی تدبیروں کو اپنایا۔ کہنے لگے کہ جو بھی جائے گا وہ نرمی کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ، شور مچائے بغیر آہستہ جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وہاں کوئی بھی مل جائے تو ہرگز ہرگز تمہارا پتہ کسی کو نہ دے۔ ایک عام آدمی کی طرح جائے، غذا خرید کر لے آئے، کسی کو یہ پتہ نہ دے کہ دیکھو بھائی میں وہاں سے آیا ہوں، غار سے، وہاں میرے 6 ساتھی آرام کر رہے ہیں، میں آیا ہوں، اس طرح لوگوں کو نہ بتائے، کسی کو اس کی بالکل اطلاع نہ ملے، سب بے خبر رہیں۔ بے خبر رہیں گے کام بن جائے گا۔ کیوں لوگوں کو اطلاع نہ ہو، کیوں لوگوں کو پتہ نہ دیں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے کہ یقیناً اگر یہ لوگ تمہیں جان لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ غار میں ہو، اور وہ لوگ تم پر غلبہ پائیں گے، آئیں گے، گرفتار کر لیں گے تم کو، یرجموکم، تمہیں پتھر سے ماریں گے، تمہیں سنگ ساری کریں گے، تم پر پتھروں کی بارش کریں گے، ہم 7 آدمیوں کو بھی جان سے مار ڈالیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا ایسی کوشش کریں گے کہ دوبارہ تم کو ان کی ملت میں، ان کے طریقے میں لے آئیں گے۔ ان کا طریقہ تو غلط ہے، بت پرستی ہے اس کے اندر، اسے چھوڑ کر تم یہاں آئے ہو، تو اتنی دور آ کر پھر اگر بتا دیں گے غار کا پتہ تو وہ لوگ بھاگ کر ادھر آ جائیں گے، آنے کے بعد تمہیں گرفتار کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، پتھروں سے ماریں گے، تو پتھروں سے جو تمہاری پٹائی ہوگی اس کی وجہ سے شاید تم مجبور ہو کر ان کی بات کو مان لو، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، تو کیوں خود کو خطرے میں ڈالنا ہے؟ یہاں پر ہم پہنچ گئے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آہستگی سے جائے، خریدے اور پہنچ جائے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہو گیا، ان لوگوں نے تمہیں گرفتار کیا اور تمہیں اتنا ستایا، اتنی اذیتیں دی کہ ان اذیتوں کی وجہ سے تم تنگ آ کر ان کی بات کو مان لوگے، تو سمجھو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تم۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا، تب تو ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے، ابداً، ہمیشہ کے لیے، یعنی تمہاری آخرت ہی بگڑ جائے گی۔ لہٰذا ان سے بچ کر یہاں آ گئے، اب ضرورت کے لیے جا رہا ہے تو یہ ایک آدمی جائے، اسی لیے جہاں گڑبڑ، شور شرابہ، آوازیں نکالنے میں فساد کا اندیشہ ہو تو وہاں خاموشی کے ساتھ ہمیں اپنا کام کر لینا چاہیے۔ اب یہ لوگ گئے، ایک شخص گیا، ان 7 نوجوانوں میں ایک نوجوان مارکیٹ گیا، جانے کے بعد وہ سکہ نکال کر کھانا بیچنے والے کو دیا، تو وہ سکہ دیکھ کر کہا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کیونکہ یہ 300 سال پہلے کا سکہ ہے، جو دقیانوس تھا اس کے زمانے کا ہے، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارے پاس پرانا خزانہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وہی سکہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو اس نے اطلاع دے دی کہ ایک ایسا آدمی آیا ہے جس کے پاس 300 سال پہلے کا سکہ ہے، اور وہ اس سکے کو دے کر خرید رہا ہے ہم سے۔ تو اس زمانے، اس بادشاہ کے زمانے کا سکہ کیسے ان کے پاس آ گیا؟ اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے کہ جو کرنسی نہ چلتی ہو وہ کرنسی دی جائے۔ اب یہ کرنسی نہیں چلتی ہے تو لوگ اکٹھا ہو گئے، ایک بھیڑ ہو گئی، پھر مجبور ہو گیا وہ نوجوان، کون تم، کہاں سے آئے؟ آخر اس نے مجبور ہو کر بتا دیا، بادشاہ کے پاس اسے لے گئے۔ پھر اس نوجوان نے دیکھا کہ تبدیلیاں آ گئی ہیں، یہاں پر بت پرستی کے بجائے اسلام کے نشانات ہیں، اور لوگوں کی بات چیت، لوگوں کا رویہ بالکل جدا ہے، وہ بتوں کے نقش نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نیک انسان تھا، بے دروس، پرانا جو تھا وہ ظالم تھا، 300 سال تک کئی ظالم مر گئے۔ اب نیک بادشاہ جو عیسائی مذہب کی قدر کرتا تھا اس کے پاس لے گئے، تو بادشاہ کو دیکھنے کے بعد اس نوجوان کو بھروسہ ہو گیا کہ
اگر میں سچ کہہ دوں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لہذا سچ بتا دیا۔ تو بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہ پہنچا۔ جب کئی لوگ گئے تو اندر جو غار میں تھے 6، یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ جا کے کیا گڑبڑ کر دیا پتہ نہیں، اتنی بڑی جماعت آ رہی، چلو دیکھیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آئے انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ وہ دقیانوس سے ڈر کر ہم لوگ آ گئے تھے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو اتنے برس ہو گئے، انہیں بھی تعجب ہوا کہ 300 سال ہم لوگ یہیں پہ رہے، کہ ہمارے رب کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے۔ پھر بادشاہ نے ان سے ملاقات کی، بات چیت ہوئی۔ پھر ان نوجوانوں نے کہا کہ اب اللہ تمہاری حفاظت کرے، ہم کو نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر 7 نوجوان سوئے تو پھر ان پہ نیند طاری ہو گئی۔ نیند طاری ہوئی یا موت طاری ہوئی، بہرحال وہ لوگ بالکل اس عالم سے جدا ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے وہاں پر ان لوگوں کو کے قریب ایک مسجد تعمیر کر دی، اور اس جگہ کو بادشاہ نے لوگوں کے آنے جانے زیارت کرنے کا مقام بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ یہ تو چھپا رہے تھے، ہم لوگ یہاں پر چھپ کر ہیں، یہ کسی پہ ظاہر نہ ہو، مگر پوری بستی میں خبر پھیل گئی کہ 300 سال پہلے کے نوجوان اب بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی لوگوں کو بتایا، اس بستی کے لوگوں کو جو تقریباً سنبھل چکے تھے، ہم نے ان کو بتایا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی جان لیں کہ یقیناً قیامت لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آئے گی، اللہ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو جو پروردگار 300 برس پہلے سو جانے والوں کو تر و تازہ رکھ کر جگاتا ہے، کیا وہ پروردگار مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ لوگوں پر خدا کی قدرت واضح ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اہل کہف کے بارے میں بتا دیا۔ سب جان گئے، اور وہ لوگ وہ کھانے کے لیے نکلے تھے، پھر اس کے بعد کھائے یا نہیں کھائے یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال پھر اپنی پرانی حالت میں آ گئے وہ لوگ۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب یہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے۔ جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ایک رائے پیش کر رہا ہے، وہ دوسری رائے پیش کر رہا ہے کہ اب یہاں کیا کیا جائے۔ یہ نیک بندے تو سو گئے، اب انہیں ہم جگائیں گے بھی نہیں، ان کو جگانے کی کس میں ہمت ہے، کس میں مجال ہے، اب ہم کریں گے کیا؟ فقالو، تو انہوں نے کہا، ابنوا علیہم بنیانا، ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، ایک گنبد بنا دو، یا جو بھی ہے، ایک دیواریں اونچی کر دو، دیواریں اونچی کر دو، باقاعدہ ایک زیارت گاہ بنا دو، زیارت کا مقام بنا دو۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے، ان لوگوں کا مقام کیا ہے، ان لوگوں کا مرتبہ کیا ہے، یہ تمہارا پروردگار جانتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا، وہ نوجوان تو سو گئے، اب یہ بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ، انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو آخر یہ بات طے پائی کہ یہاں پر ایک عمارت بنانا چاہیے ان کے اوپر، یا ایک دیواریں کھڑی کر دیں، ایسا مقام ہو کہ لوگ آئیں بیٹھے جائیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے، یعنی یہ بات جن کے کنٹرول میں آ گئی، غار کو انہوں نے دیکھ لیا، غار میں وہ نوجوان آرام کر رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے جان لیا، اب ان کے اختیار میں ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ان لوگوں کے قریب ہم ایک مسجد ضرور بنائیں۔ تو اسی طرز پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والے کا مزار رہتا ہے، مزار کے قریب مسجد بھی ہوتی ہے، اور اس مسجد میں دیگر مسجدوں کی بنسبت سکون زیادہ ہوتا ہے جو مسجد کسی اللہ والے کے مزار کے قریب ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ والا جہاں جاتا ہے وہاں دین قائم کرتا ہے، تو ایک طرف اس کا مقام رہتا ہے، اس کے بالکل قریب اللہ کا گھر بنا دیا جاتا ہے جس میں لوگ اللہ کی عبادت کو قائم کرتے ہیں۔ تو اہل کہف، یہ کہف کے نوجوان، ان کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی گئی۔ تو کن لوگوں نے مسجد بنائی؟ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب گئے، یعنی جن کے ہاتھ میں پاور تھا، جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، ان لوگوں نے یہ کام کر دیا۔ اب مسجد تعمیر ہو گئی وہاں پر غار کے قریب، اور غار میں وہ نوجوان سو رہے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، اس وقت لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سَيَقُولُونَ، اے نبی یہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ، وہ تین نوجوان تھے، رابعہم کلبہم، ان میں کا چوتھا ان کا کتا، یعنی ان کی صحیح تعداد انہیں نہیں معلوم۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، جو عیسائی ہیں، انہیں صحیح تعداد کا علم نہیں ہے، بلکہ اپنے وہم و خیال سے کہیں گے کہ وہ تین تھے۔ سَيَقُولُونَ، عن قریب وہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا، یعنی جملہ چار، تین انسان ایک کتا۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض لوگ یوں کہیں گے، خمسۃ، وہ تو پانچ تھے، سادسہم کلبہم، ان میں کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور یہ ساری باتیں یہ جو کریں گے، رجمم بالغیب، غیب کو اپنے ذہن سے بتانے کی چکر میں، جو غیب ہے، جو مخفی ہے ہم سے، اس کے بارے میں ہم اتنا کہہ دیں کہ ہم نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے تو خواہ مخواہ اپنی طرف سے ایک تعداد مقرر کر کے اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ بعض لوگ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، 10 لاکھ ہوگی، کوئی کہتا نہیں کروڑ ہوں گے، کوئی کہتا نہیں اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، صرف 50 لاکھ ہوں گے۔ ارے بھائی، جب تمہیں تعداد نہیں معلوم تو کیا ضرورت ہے اپنے دماغ سے کوئی تعداد مقرر کر کے بتانا؟ آسان اور بہتر اور سلامتی والا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہہ دو کہ اللہ عالم بہم، اللہ انہیں بہتر جانتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے ذہن سے کہنے لگے، یہ فریق کہنے لگا کہ اصحاب کہف صرف 3، چوتھا ان کا کتا۔ دوسرے فریق نے کہا کہ اصحاب کہف 5، چھٹا ان کا کتا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا، یہ بات نہیں آئی۔ 3 یا 5 اختلاف، ایک فریق نے کہا 3، دوسرے فریق نے کہا 5، مگر کتے کے بارے میں ان کا اتفاق ہے کہ کتا ضرور تھا ان کے اہل کہف کے پاس۔ وَيَقُولُونَ 7، اور چند لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں کا 8واں ان کا کتا۔ تو یہ 7 کی تعداد بتانے والے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے یہ تعداد اپنے ذہن سے نہیں بتائی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بتائی تھی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کر دیا۔ یہ نہیں کہا جس طرح 3 اور 5 کہنے والوں کے بارے میں کہا کہ رجمم بالغیب، وہ غیب کو اپنے ذہن سے بتا رہے ہیں، مگر جب 7 کی بات آئی کہ وہ نوجوان 7 ہیں اور 8واں ان کا بھائی ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رد نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے، اٹل بات کہہ دیجئے، ربی عالم بعدتہم، ان کی تعداد کو میرا رب ہی جانتا ہے۔
عدت کا معنی ہے تعداد، ان کی تعداد کو میرا رب جانتا ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اے نبی ان کے بارے میں آپ زیادہ بحث مت کیجئے، مگر اتنی ہی بحث جتنی بات ظاہر ہو گئی۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اہل کہف کے بارے میں آپ اہل کتاب میں کسی سے کوئی سوال نہ کیجیے، کیونکہ آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ جواب تحقیقی جواب نہیں دیں گے، وہمی جواب دیں گے، جو ان کے ذہن میں ہے وہ کہیں گے۔ 10 آدمی ہیں تو 10 آدمی 10 طریقوں کے جواب دیں گے، اور 10 آدمیوں کی 10 کہانیاں ہوں گی، اور ہر کہانی میں جھوٹ اور غلط شامل رہے گا۔ لہٰذا اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے آپ کچھ مت پوچھئے، آپ کو تو پورا واقعہ بتا دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بحث بھی کریں گے تو اتنی ہی بحث کیجئے جتنی بات سامنے آ چکی ہے۔ باقی وہ اندر کے رازوں کو جاننے کے لیے کھرچ کھرچ کر پوچھیں گے تو آپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ان کے ہر سوال کا آپ جواب دیں۔ تو سورہ کہف کا الحمدللہ تیسرا رکوع ختم ہو گیا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے اللہ اصحاب کہف کے صدقہ و طفیل ہمارے اندر بھی حق گوئی کی قوت پیدا کر دے، اور ہمارے اندر بھی توکل کی صفت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔